مولایا صلی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سننے کی، قرآن پاک کو سیکھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام اہل اسلام کو اللہ رب العالمین قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کرے، ہمیں اپنے شب و روز قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو مجھ سمیت قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل بہت ضروری ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سیکھ تو لیا لیکن عمل سے خالی ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو احکامات ہم قرآن کے سنیں، اللہ مجھے بھی، تمام اہل اسلام کو اللہ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس بات پر پچھتائیں گے کہ انہیں دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر انہوں نے علم حاصل نہ کیا، اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن کو تو سیکھ لیا، جنہوں نے حدیث کو تو سیکھ لیا، جنہوں نے نالج تو حاصل کر لی، جنہوں نے دین کا علم تو حاصل کر لیا، لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی پچھتائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کو سیکھ تو لیا، حدیث کو سیکھ تو لیا، مگر اس پر عمل نہ کیا۔ تو دعا کرنی ہے یا اللہ تو نے قرآن کو سیکھنے کی توفیق تو عطا فرمائی، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور میں، اس نفسی کے عالم میں، جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، جہاں پر لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے آج اس بابرکت دن میں اور اس بابرکت وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین مانے کہ اس رب کا بڑا کرم ہے، جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ ہم اس قابل نہیں کہ انہی ہاتھوں سے کتنی نازیبا چیزوں کو، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے جن کا دیکھنا حلال نہیں کہا، جن کا دیکھنا فرمایا کہ یہ حرام ہے، ہم نے ان ہاتھوں سے ان چیزوں کو پلے کیا، ان چیزوں کو دیکھا، ان آنکھوں سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو دیکھا، ان کانوں سے ان چیزوں کو سنا، غیبت کو سنا، چغلی کو سنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جو عمل ہو رہے، ان آنکھوں سے ان کو دیکھا، ان کانوں سے حرام باتوں کو سنا، اور اس زبان سے جھوٹ بولا، اس زبان سے غیبت کی، اس زبان سے لوگوں پر بہتان لگایا، اور یہ پاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف چلنے چاہیے تھے، ہم نے ان کو گناہوں کی طرف لگایا، ہم ان کو فیشن کی طرف لے آئے، ہم نے ان کو بے پردہ کر دیا، ہم نے ان کو لوگوں کی ہوس بری نگاہوں کا نشانہ بنایا، ہم نے اپنے کپڑوں کو اس طرح کر دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو، ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے اپنی ماؤں کو، امت مسلمہ کی ماؤں کو وہ سبق نہ دیا، ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن سے نہ جوڑا، ہم نے خود کو قرآن سے نہ جوڑا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو گئے، عمل کے اعتبار سے بھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا آج اپنی زبوحالی کا، آج امت مسلمہ کی پستی کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ناکامیاں ہمارا مقدر کیوں بڑھ رہی ہے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ناکامی کا سبب یہی ہے شاید، آج ہمارا رب سے دور ہونے کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں سے قرآن کو چھونے کی، قرآن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب سے گزارش ہے یہ ارادہ کرے اللہ آج معاف کر دے اللہ،
قرآن پاک سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہر روز قرآن کو سننے کی، ہر روز قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ میں مانتا ہوں اللہ، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے ہی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ میں تیرے در پر نہیں آتا، میں قرآن سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما اللہ، مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تو اتنا کریم ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں رحم فرمانے والا ہوں، میں تو تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے متعلق پوچھے تو فرماؤ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اللہ ہمارے قریب ہے، ہم لوگوں کے در پہ جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، صبح سے لے کے رات تک ہم لوگوں سے امیدیں تو وابستہ کرتے ہیں، لوگوں کے در پہ تو جاتے ہیں، لوگوں سے تو مانگتے ہیں، ان سے تو اپنی مشکلات، ان سے تو اپنی تکلیفیں، ان سے تو اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، کبھی اللہ سے شیئر نہیں کیا، کبھی اللہ کو نہیں بتایا، کبھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا، کبھی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھائے، کبھی اس رب کو یاد نہیں کیا۔ آج اس وقت میں آپ سب نے یہ نیت کرنی ہے، مولا ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت آئے اللہ اس دن بھی قرآن سنا ہو، اس دن بھی قرآن کو سیکھا ہو، اللہ سجدے کی حالت میں موت آئے، اللہ اس حالت میں موت آئے کہ میں باوضو ہوں، اللہ پاکی کی حالت میں موت عطا فرما۔ اور یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس وقت بھی اس حالت میں قرآن سننے کے لیے حاضر ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیماری کی حالت میں بھی، جو تکلیف کی حالت میں بھی، جو پریشانی کی حالت میں بھی اس وقت بھی قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی اپنی نیند کو چھوڑ کے قرآن سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اٹھنا، آپ سب کا وقت نکالنا اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن پاک سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس بابرکت دن میں بھی ہمیں اپنے قرآن کریم کو سیکھنے کی، سننے کی، اس کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر دن کا آغاز اس حالت میں کرو کہ تم نے ایک آیت قرآن کی سیکھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا قرآن کی اس ایک آیت کو سیکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 نفل سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ ابو ذر اگر تم صبح کا آغاز، اپنے دن کا آغاز اس حال میں کرو گے کہ تم نے ایک باب سیکھا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا دین کا علم سیکھیں، دین کے علم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، خود بھی وابستہ ہوں، اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرامین سنائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات بتائیں، اولیاء اللہ کے واقعات بتائیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کو راضی کیا، انہوں نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، انہوں نے کس طرح اپنے شب و روز دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، ہر وقت اللہ کے نبی کے حکم کے منتظر رہتے تھے، جب بھی حضور نے حکم فرمایا تو فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتے تھے۔ اور آج میں یہ دیکھوں، آج ہم یہ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ دن میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم لوگوں کے در پر تو جاتے ہیں، لوگوں سے تو مانگتے ہیں، ہم یہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں، ہم آن لائن کام کرتے ہیں اور ارننگ کے چکر میں ہم کتنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، وہ سب تو فیک تھا۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کی ذات پر کہ وہ اللہ پھر بھی ہمارے لیے ان صداؤں کو روکتا نہیں، ان آوازوں کو روکتا نہیں، اس در سے آواز پر آواز آ رہی ہے، اور وہ در بھی ایسا ہے، وہ گھر بھی ایسا ہے کہ جہاں پر جانے سے سکون ملتا ہے، جہاں پر فراڈ نہیں ہوتا، جہاں پر دھوکہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کہ دنیا کے مال کے حصول کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے تو ہم رات کو 2-2 3-3 گھنٹے تک ہم آن لائن ارننگ کے چکر میں کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتنی ویب سائٹ کی سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تو طریقہ مل جائے کہ ہم مال کما لے۔ لیکن مسجد سے
صدائیں آ رہی ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی اس وقت جاتا نہیں، وہ شخص اس وقت جاتا نہیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتا ہے تحقیق کامیاب ہو گئے، کامیابی حاصل کر لی، عروج پکڑ لیا مومنین نے۔ کن مومنین نے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کر لیا، جو نماز پڑھنے کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے جسم کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں اور جسم کانپ رہا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ اس طرح کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے لوگو تمہیں پتا نہیں کہ میں کس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، میں کس در پہ حاضر ہونے لگا ہوں جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، سب بادشاہ اس کے محتاج ہے، سب اولیاء اس کے محتاج ہیں، سب انبیاء اس کے محتاج ہیں، ہر ایک چیز اس کی محتاج ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور زمین و آسمان میں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اے لوگوں اس رب کی تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب تسبیح بیان کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس کی تسبیح بیان کروں؟ اس نے تو مجھ پر اتنے انعام کیے ہیں، اتنے اکرام کیے ہیں۔ آج میں نے یہ سوچنا ہے، آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس رب سے کیوں دور ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں اتنا کیوں مگن ہو گئے کہ ہم نے اس اللہ کو چھوڑ دیا، ہم اس اللہ سے پیچھے ہو گئے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سنتے، اس کے فرامین کو نہیں سنتے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے قرآن کو اس لیے سننا ہے، اس لیے سمجھنا ہے کہ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ارادہ کرنا ہے اللہ جو میں بات سنوں گی، جو میں بات سنوں گا میں انشاءاللہ اس پر عمل ضرور کروں گا۔ اور جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو ابھاریں گے نہیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، تو تب تک بات نہیں بنے گی۔ اگر کبھی رہ بھی جائے، کبھی پیچھے ہٹنے لگیں، تو کم از کم میری آپ سے گزارش ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اللہ کے سامنے جھولی اٹھا لیں، اللہ کون سا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے قرآن سے جوڑ دے، اللہ قرآن سے وابستہ کر دے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، جس کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ سے گزارش کرنی ہے، وہ بت پرستی کے حوالے سے ہے کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کن لوگوں سے شروع ہوئی اور کن لوگوں نے اس بت پرستی کو شروع کیا اور کس وجہ سے کیا اور کیوں کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سن کر، ان کو سمجھ کر، اگر ہم میں سے کوئی یہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے عرض کروں گا کہ تصویر بنانا حرام کیوں ہو گیا، تصویر بنانے سے منع کیوں کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے کیوں منع فرمایا، اس کی وجہ کیا بنی، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور کفار بولے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ان لوگوں کو جن کی تم نے بت پرستی شروع کر دی ہے، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا فرما دیں، اللہ رب العالمین سے اتنا دور کر دیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی، بت پرستی شروع کر دی۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ بت کون تھے، یہ کہاں سے آئے؟ اس کے متعلق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ 5 لوگ جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ جو 5 نام قرآن میں ذکر فرمائے گئے ہیں، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سواع، یہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العالمین کی یاد میں سب ان کے
ان کے شب و روز گزرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حضور سربہ سجود ہونے والے تھے، اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، لوگوں کے دل میں یہ خیال لے کر آیا کہ یہ نیک لوگ تو چلے گئے ہیں، کیوں نہ ان کی یاد کے لیے، کیوں نہ ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی محبت دل میں ہمیشہ کے لیے بیدار کرنے کے لیے ان کی تصاویر، ان کے مجسموں کو جو بنا کر وہ مسجدوں میں رکھ دیا جائے۔ شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات دوڑائے تو لوگوں نے پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا کر ان کو مسجدوں میں رکھ دیا۔ ابتداءً تو لوگ ان کی زیارت کرتے رہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، ان کو دیکھ کر تو نیکیاں کرتے رہے، ان کو دیکھنے کے لیے تو مسجدوں میں آتے رہے، مگر پھر وہ وقت آیا کہ آخر پھر لوگوں نے جو شیطان چاہتا تھا، جو اس نے چال چلی تھی، لوگوں نے ان بتوں کو دیکھ کر نہ صرف ان سے محبت کی بلکہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان بتوں ہی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ان بتوں کے واقعات اور ان بتوں کی طاقت زیادہ لوگوں کو بتانا شروع کر دی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے اور بت پرستی کو جو ہے شروع کر دیا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، ان بتوں سے دور کرتے رہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، تمہارا اللہ ایک ہے، یہ بت نہیں ہے، مگر لوگ آپ کی بات نہ سنتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے، آپ کا مذاق بناتے تھے، آپ پر تانے کستے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کا گلا دبا دیتے تھے اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کپڑے میں باندھ کر اور دور چھوڑ آتے تھے، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو بندہ ہے، اس بندے کی باتوں کو نہ سننا، یہ مذاق کرتا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام پھر بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہے، لوگوں کو منع کرتے رہے، جس کام سے منع اور بت پرستی کے متعلق منع کرتے رہے، لیکن لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی اور کام بھی اللہ کا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا، آج ہمارے معاشرے میں بھی بت پرستی والا تو معاملہ نہیں چل رہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دین کے معاملے میں بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، وہ لوگوں کو کہہ تو نماز کر رہے ہیں، کہہ تو پردے کر رہے ہیں، حرام سے منع کر رہے ہیں، حلال کھانے کا کہہ رہے ہیں، اور آگے جو باتیں سننے کو ملتی ہیں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بندہ کبھی کبھار رو بھی پڑتا ہے اور عرض بھی کر دیتا ہے، یا اللہ میرا کون سا قصور ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے لیں، اپنے رشتہ داروں کو لے لیں، اپنے گھر میں سے کسی کو لے لیں جو دین کی بات کسی کو بتاتے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کبھی جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کے حضور دعا مانگا کریں، اور تکلیف دین کے معاملے میں جب اس طرح معاملہ ہو تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی تکالیف آئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا نہیں چھوڑا۔ تو سب سے گزارش کروں گا، دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں تک بھی پوسیبل ہو سکے اپنے دین کی بات بتانی ہے، اسلام کی بات بتانی ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ امت ہے، حضور کی امت کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ فرمایا یہ تو بھلائی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے منع کرنے والی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہم میں سے کہ جو بھلائی کا حکم بھی نہیں دیتے، الٹا برائی کرتے ہیں، اور برائی سے منع بھی نہیں کرتے بلکہ برائی کرنے کا کہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا، ایسے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرنی ہے اور استقامت کی دعا کرنی ہے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وہ بیٹا ہے، وہ رشتہ دار ہیں، وہ گھر میں سے کوئی ہے، وہ دوست احباب میں سے ہے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کرنا ہے۔ تو جب لوگوں نے ان بتوں کی
ان کی بت پرستی شروع کر دی، تو پھر آخرکار وہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پھر اپنا عذاب نازل فرما دیا، طوفان نوح آیا جس میں سب لوگ جو ہے برباد ہو گئے۔ لیکن لوگوں نے پھر اس بت پرستی کو جو ہے عروج دینا شروع کر دیا، پھر بت پرستی شروع کر دی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگر انبیاء کو بھیجا اور بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ پھر آخر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج ہمارے گھروں میں بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ ہم نے اولیاء اللہ کی تصویریں لگا دی، ہم نے نیک لوگوں کی تصویریں لگا دی، ہم نے کچھ تصویریں لگا دی اس لیے کہ یہ یاد کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ کہ اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ صرف اتنا یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس بھی بزرگ کی جن بھی بزرگ کی آپ نے تصویر لگائی ہے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بزرگ برکت والے ہوتے ہیں، ان کی تصاویر برکت والی نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ کی لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو آیت الکرسی کی لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو سورۃ الرحمن لکھ کر لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو چاروں کل لکھ کر ان کی تصویر لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو آپ درود تاج کی لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو آپ حروف مقطعات کی لگائیں، آپ نے اگر گھر میں تصویر لگانی ہی ہے تو ایک طرف اللہ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد لکھ کر لگائیں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا ان چیزوں سے بچیں۔ اور فرمایا کل مصورکم فی النار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والے جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویر بنانے سے، گھروں میں لگانے سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بدعت سے، اس بری بدعت سے، اس حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں، جو وظائف ہیں، جو حدیث پاک میں ہمیں وظائف ملتے ہیں، ان کو ضرور پڑھا کریں، ان کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنی زبان کو حلال چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچانا ہے، حرام لقمہ کھانے سے بچانا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ جو بھی قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک سے جو وظائف ثابت ہیں آپ ان کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ کیونکہ آج جو دور چل رہا ہے لوگ بڑا پریشان ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے، مال کی پریشانی کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہو جائے اس حوالے سے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں ہماری زندگی میں۔ اس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہتر وظیفہ قرآن کی آیت ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ آئیے آج اسی طرح کی ایک آیت کے متعلق میں آپ سے عرض کروں گا۔ علامہ اجہوری اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سمندر میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کشتی پر سوار ہیں، اور اچانک سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایک ندا آئی، لیکن اس بندے کی صورت کسی کو نظر نہ آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ اس ندا دینے والے نے یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی بندہ 10,000 دینار دے دے گا تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا قرآنی عمل بتاؤں گا کہ جس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اگر ہلاکت کے بھی قریب ہوگا تو وہ اس سے بچ جائے گا، وہ اس پر کسی طرح کی مصیبت ہے، کچھ بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وبائیں ہیں، وہ اس سے نجات حاصل کر لے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بتائیں وہ عمل، وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو اس ندا دینے والے نے کہا کہ 10,000 دینار مجھے دو تو میں تمہیں وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو کشتی والوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک شخص جو کشتی چلانے والا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ وظیفہ چاہیے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس ندا دینے والے نے یہ کہا کہ تم 10,000 دینار کو
دریا میں پھینک دو، مجھے مل جائیں گے۔ اس شخص نے اسی طرح کیا کہ اس نے 10,000 دینار کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ تو جس شخص نے 10,000 دینار سمندر میں پھینک دیے، تو جب اس شخص نے 10,000 دینار سمندر میں ڈال دیے تو اس وقت ندا دینے والے نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا اور بتایا کہ وہ وظیفہ یہ ہے۔ تو اس ندا دینے والے نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا، یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اس آیت کا ترجمہ سنیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے مدد آئے گی، میری یہاں سے مدد ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پر یقین کر لے تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پھر اس کو کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اور فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ رب العالمین ہر کام کو پورا فرمانے والا ہے، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو، وہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس ندا دینے والے نے اس وظیفے کو بتایا تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، اس نے کہا کہ تیرے 10,000 دینار جو ہے وہ ضائع ہو گئے، تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، مجھے اس پر یقین ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں بڑی برکت ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی، تو کشتی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے سوائے اس ایک بندے کے جس نے وظیفہ 10,000 دینار کے بدلے لیا۔ اس بندے کے سوا سب لوگ جو ہے وہ دریا میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ تو اس میں 10,000 کی مناسبت یہ یاد رکھیں، اصل میں اس بندے کا یہ امتحان تھا کہ وہ قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ اس وظیفے 10,000 کے چکر میں کہیں پیسوں کی لالچ میں وہ کہیں یہ تو نہیں کہہ دیتا کہ قرآن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں نے اسی طرح ویسے ہی جو ہے خرید لیا۔ تو ہمیں تو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بتایا بھی جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، باوضو ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جھوٹ والی زبان سے نہیں پڑھنا، غیبت والی زبان سے نہیں پڑھنا، حرام کھا کے اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، نہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب سب ڈوب گئے تو وہ شخص لکڑی کے ایک ٹکڑے پر سوار سمندر کے کنارے پر چلا گیا اور وہاں پر اس کو ایک محل دکھا، اور اس بندے نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح سمندر میں طوفان آیا، اس طوفان کا شکار ہو گئے، سب میرے ساتھ کے لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے اور میں یہاں پر آ گیا۔ اس لڑکی سے اس شخص نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے بتایا، اس عورت نے بتایا کہ کچھ دن قبل میں اپنے والد کے ساتھ، جو بصرہ کے تاجر ہے، میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آئی، سمندر میں طوفان آیا، ہماری کشتی بھی ڈوب گئی اور میں یہاں پر آ گئی، اور ایک شخص آتا ہے، وہ ہفتے بعد آتا ہے یہاں پر، جو بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اس کے آنے کا وقت ہے، تم سے میں یہ کہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی اتنی بات چل ہی رہی تھی کہ وہ شیطان جو ہے فوراً حاضر ہو گیا، اور اس نے اس بندے کو آگے بڑھ کر دبوچنے کی کوشش کی۔ تو اس شخص نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کا وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک زوردار پہاڑ کے گرنے کی آواز آئی اور وہ شیطان راکھ کا ڈھیر بن کر وہاں پر گر گیا، اور وہ نوجوان اور عورت جو ہے اس جگہ سے سارا مال و دولت لے کر اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس حکایت میں، اس واقعے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے، نمبر 1 پہ تو اس بندے نے اپنا یقین توڑا نہیں، لوگوں نے اس کو بڑا کہا لیکن اس نے اپنا یقین مکمل، اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کی برکت مجھے نصیب ہوگی، اس نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا۔ اور نمبر 2 پہ پھر آپ یہ دیکھیں اس بندے کو نہ صرف اس کی جان بچی بلکہ اس کو مال و دولت بھی ملا۔ تو یہ دیکھیں
اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ. اب یہ دیکھیں سب ڈوب گئے, وہ بندہ اکیلا بچا. اور پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جب سب ڈوب گئے اور وہ بچ گیا, صرف جان نہیں بچی, اب کھانے کے لیے پینے کے لیے مال و دولت کیا, سب تو کشتی میں ڈوب گیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پھر اللہ نے ایسی جگہ سے اس کو مال و دولت دیا جہاں پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا. تو پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. بارش ہے کہ جو اعمال قرآن سے ثابت ہیں, جو وظائف قرآن سے ثابت ہیں, احادیث سے ثابت ہیں, ان کو ضرور پڑھیں اور کبھی بھی نا امیدی کا اظہار نہ کریں کہ میں نے یہ فلاں قرآن کی آیت پڑھی اور میرا کام نہیں ہوا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس موقع پر اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہوگی. یہ یاد رکھیں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں, ہر وقت برستی رہتی ہیں. ہم اگر ان رحمتوں کو سمیٹ نہیں پاتے تو کمی ہم میں ہے. اور آپ اس مثال سے یہ بات سمجھیں کہ جب بارش ہو رہی ہو اور ہم نے برتن کو الٹا کر کے رکھا ہو اور ہم یہ کہیں کہ بارش کے قطرے میرے برتن کے اندر کیوں نہیں گر رہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا برتن الٹا ہے. اگر برتن کو سیدھا کروں گی تو پھر بارش کے قطرے آئیں گے. تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, اس کی رحمتوں میں کمی نہیں آئی, اس کی رحمتیں عروج پر ہیں. ہمیں رحمتیں, ہمیں اللہ کی عنایات, ہم پر اللہ کی برکتیں, اللہ کی بخشش, اللہ کی مغفرت نہیں ہو رہی تو اس میں کمی ہماری ہے. اس میں ہم نماز پڑھ کے بھی اگر ہمیں سکون نہیں مل رہا, قرآن پڑھ کے بھی, قرآن سن کے بھی ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے, تو ہمارے قرآن سننے میں فرق ہے, ہمارے نماز پڑھنے میں فرق ہے, ہم میں کمی ہے, ہم میں کوتاہی ہے, ہم میں غلطی ہے. اور اللہ سے عرض کریں کہ یا مالک و مولا مجھ میں کمی ہے, مجھ میں خطا ہے, اللہ تو دور فرما دے, اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما دے. اللہ جو وظیفہ پڑھا, جو قرآن کی آیت پڑھی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا, اس کے مطابق جو وظیفہ پڑھا, اللہ اس کی برکتیں مجھے عطا فرما. سب سے گزارش مختصر یہ عرض کروں گا, جو بھی وظائف آپ پڑھیں آپ سب یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو پاک رکھیں, جھوٹ سے بچیں, خاموش رہیں, غیبت, چگلی, بہتان, ان سب چیزوں سے بچیں. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ زبان سے کلمات ادا کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ ان کلمات کو ضرور جو ہے قبول فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آپ کو پستیوں سے اللہ رب العالمین عروج عطا فرما دے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں, جس چیز سے پیار کرتے ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے, حضور مجھے قل ہو اللہ سے بڑی محبت ہے. میرے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھے, اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اور سورہ اخلاص کے حوالے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے سورہ اخلاص کو قل ہو اللہ احد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک قرآن مکمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور سورہ اخلاص نازل کب ہوئی, کیوں ہوئی کہ کفار مکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے سوال اٹھاتے. ایک دن کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کا نسب کیا ہے, اس نے کہاں سے میراث پائی ہے, وہ کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے. کیا اللہ سونے کا ہے, کیا چاندی کا ہے, کیا پیتل کا ہے. اس طرح کے سوال جب انہوں نے اٹھائے تو اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا. فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, تمام جہان اس کا محتاج ہے. تمام جہان کو اس نے پیدا کیا ہے, دن کو, رات کو, چاند, ستارے, سورج, پہاڑ, زمینی, آسمانی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اور هو اللہ احد, وہ اللہ ہے بھی ایک. اور فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی برابری کا کوئی نہیں, اللہ کی برابری کا کوئی نہیں. وہ جس طرح اس نے زمین و آسمان کو بنایا کوئی اس طرح بنا نہیں سکتا, جس طرح اس نے ہواؤں کو چلایا کوئی اس طرح چلا نہیں سکتا, جس طرح اس نے زمین کا, سورج کا, چاند کا, ستاروں کا نظام چلایا کوئی اس طرح چلا نہیں. سورہ اخلاص کو بھی کوشش کریں, صبح کا آغاز ہو, رات کو سونے سے قبل جب بھی موقع ملے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو جو ہے ضرور اس کی بھی تلاوت کریں. آپ ہے کہ آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور باقی قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں, باقی قرآن پاک کو بھی جو ہے پڑھیں.
حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر قرآن پاک سیکھنے کی مجھ کو توفیق عطا فرمائی، تو میں نے سورہ فاتحہ میں سے 1,40,990 علوم جو ہے وہ حاصل کیے، کہ اتنی قرآن کی برکت ہے، اتنی اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والا کبھی جو ہے سیر نہیں ہوتا، اس کو جو پڑھنے والا ہے نا وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے سے جو ہے یہ پرانی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں نئی نئی چیزیں بندے کو مزید جو ہے لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، وظائف کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، سننے کی صورت میں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک سے وابستہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔